وہ کون ہے جسے قرآن کریم نے ایک ہی رکن میں ظالم، فاسق اور کافر کہا ہے؟ عام طور پر آپ مجھے اس چینل پر ملحدین یعنی ایتھیسٹ کے سوالات کے جوابات دیکھتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ آپ مجھے اسلام کا دفاع کرتے، شک کرنے والوں کے سامنے منطق اور دلیل پیش کرتے اور انہیں خالق کائنات کی طرف بلاتے ہوئے دیکھتے ہیں، لیکن آج بات کچھ اور ہے۔ آج میرا سوال ان لوگوں سے نہیں ہے جو خدا کو نہیں مانتے، آج میرا سوال ان لوگوں سے ہے جو خدا کو ماننے کا دعویٰ کرتی ہے۔ آج میرا سوال اپنی لوگوں سے ہے، پوری امت مسلمہ سے ہے، اور اس سوال کے لیے ہمیں آج سچے دل سے غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ میں آپ کو سیدھا قرآن کریم کی طرف لے جانا چاہتا ہوں۔ سورہ مائدہ اس کی آیات 44، 45 اور 47 پڑھیے۔ ان آیات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک لرزہ خیز اور خوفناک حد تک واضح معیار مقام مقرر کر دیا ہے۔ جو لوگ اللہ کے نازل کردہ قانون اور احکامات کے مطابق فیصلے نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے 3 مخصوص اور بھاری الفاظ استعمال کیے ہیں۔ سب سے پہلے کافر، دوسرا ظالم، تیسرا فاسق۔ کتنے سخت الفاظ ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ ہم ایک لمحے کے لیے اس پر رک کر سوچیں۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ آج کل ہم مسلمانوں کے جو فیصلے ہیں، جو ایوانوں میں ہوتے ہیں، جو ہمارے اپنے گھروں سے شروع ہوتے ہیں، ہماری گلیوں، ہمارے شہروں، ہمارے صوبوں اور سب سے بڑھ کر ہمارے حکومتوں، ہمارے ملکوں کے ایوانوں تک جاتے ہیں، کیا وہ واقعی اس کے مطابق ہیں جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے، یا ہم ظالم، فاسق اور کافر ہیں؟ کیونکہ قرآن کریم نے صرف 2 ہی آپشنز فراہم کیے ہیں۔ کیا ہم اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگیوں میں اس بات کی جدوجہد کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی زمین پر اللہ تعالیٰ کا نظام نافذ ہو؟ ذرا اپنے ارد گرد دیکھیے۔ ہم بھول گئے ہیں کہ محض ایک گوشت کا بشر ہونے اور ایک سچا باشعور انسان ہونے میں کیا فرق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں واضح کر دیا ہے کہ اس نے ہمیں احسن تقویم بنایا ہے، پیدا کیا ہے، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ کون سی چیز ہے جو ایک انسان کو احسن تقویم کے اس اعلیٰ مقام پر برقرار رکھتی ہے، اور کیا چیز اسے گرا کر اسفلا سافلین، نیچوں سے نیچ بنا دیتی ہے؟ وہ چیز ہے اللہ تعالیٰ کی اطاعت، وہ چیز ہے اللہ تعالیٰ کی زمین پر اللہ تعالیٰ کا نظام۔ جب ہم نے اس نظام کو چھوڑتے ہیں تو ہم اسفلا سافلین میں گر جاتے ہیں۔ آج ہم نے ان چیزوں کو اپنی زندگیوں میں کتنا عام کر دیا ہے، کتنا نارملائز کر دیا ہے، جن کے خلاف اللہ اور اللہ کے رسول نے باقاعدہ اعلان جنگ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سود، ربا کے خلاف جنگ کا اعلان کیا ہے، لیکن آج ہمارا پورا معاشی ڈھانچہ، قومی بینکوں سے لے کر موبائل فونز کے ایپس تک، ان چھوٹے چھوٹے قرضوں تک، اس سود کی لعنت میں ڈوبا ہوا ہے۔ کیا اس کا نام احسن تقویم ہے؟ اس فحاشی اور بے حیائی کو دیکھے جسے اللہ تعالیٰ نے سختی سے حرام قرار دیا ہے۔ ذرا اپنے اسمارٹ فونز کو ہمارے میڈیا کو دیکھیے، ہمارے سوشل میڈیا اور ٹک ٹاک کے ان کریٹرز کو دیکھیے جو چند لائکس اور ویوز کے لیے اپنے اور اپنے معاشرے کی حیا نیلام کر رہے ہیں۔ حیا کا مذاق بنا دیا گیا ہے، اور وائرل ہونے کی دوڑ میں آخرت کی جواب دہی کے خوف کو ہمارے دلوں سے نکال دیا گیا ہے۔ ہماری حکومتوں کے فیصلے دیکھیے، ہمارے بازاروں کا حال دیکھیے۔ ملاوٹ، دھوکہ دہی، فراڈ، ذخیرہ اندوزی کر کے غریب کی روٹی چھین لی گئی ہے۔ یہ اب ہماری روزمرہ کی روٹین بن چکی ہے۔ انسانی حقوق کی پامالیوں کو دیکھیے، کمزوریوں، یتیموں، عورتوں اور ماتحتوں پر جو ظلم ہم اپنے گھروں اور دفتروں میں کر رہے ہیں۔ ہم اپنی زبانوں، اپنی ہاتھوں اور اپنی دولت سے دوسرے انسانوں کو مسلسل تکلیف پہنچا رہے ہیں۔ ہم یہ بالکل فراموش کر چکے ہیں کہ ہمیں روز قیامت اپنے رب کے سامنے تن تنہا کھڑا ہونا ہے۔ ہم نعرے بہت لگاتے ہیں، ہماری آوازوں میں جذبہ بہت ہوتا ہے، ہماری پروفائل پکچرز پر اسلامی اقوال بھی ہوتے ہیں، لیکن ہماری عملی زندگیوں میں وہ نفاذ کہاں ہے؟ کہاں ہے اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام؟